اللہ نے بھی فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے بدبخت جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں۔ 70 سال گناہ کرے، ایک دفعہ توبہ کر لے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بس تو توبہ کرنے والا تو بننا، اللہ کے دروازے پر تو آنا۔ میدان حشر جو ہے وہ شام ہو، چونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اول من تنشق عنی القبر، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور ہم اس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن کے میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے۔ ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، اس کے بعد میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا، وہ بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے میری انتظار میں۔ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا جب مکے والے آ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری ثم اسوقہم الی الشام، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، پھر ان سب کو لے کے میدان محشر شام کی طرف جاؤں گا۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے؟ فرمایا ہاں وہ وہاں مہمان ہوں گے، وہ تو مکے سے چل کے آئیں گے، تم تو گھر والے ہو، گھر والوں کو تو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو مہمان کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کی یہ تمنا رہی، بلکہ حدیث میں بھی ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت، جس آدمی کو اللہ طاقت دے کہ موت مدینے میں آئے اس کو مدینے میں ہی مرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ یعنی مدینے میں قیام کرے تبھی موت آئے گی نا، یہ تھوڑا ایک مدینے میں جا کے خود کو گولی مار دے، وہ تو حرام موت ہے چاہے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یعنی مدینے کے قیام کو ترجیح دے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ پھر شام کو ہو جائے گا۔ تو اصل اسی لیے سارے بزرگوں کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ مکے مدینے والوں کو تو حضور لے کے جائیں گے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے مولوی مکی جتنا بڑا جرمدار ہو، بدماش ہو، ڈاکو ہو، زمیندار ساتھ لے کے جاتا ہے، تھانے دار نام ہی مانے نہ کہتے یار جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اتنی دیر تو اس کی بےزتی نہ کرو۔ تو جس کو حضور ساتھ لے کے جائیں گے اس کو وہاں مروائیں گے تو اس کو بھی شفاعت ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ آپ کو ہمیں بھی شفاعت نصیب کرے۔ آمین۔